بچوں، آج ہم کہانی سنیں گے پری کی چھڑی۔ ربیہ کو کتب بینی کا بہت شوق تھا، خاص طور پر وہ پریوں کی کہانیاں بڑی رغبت اور شوق سے پڑھتی تھی۔ ایک دن اسکول سے واپسی پر اس نے ایک بڑھیا کو دیکھا جو کچھ پریشان سے لگ رہی تھی۔ ربیہ نے جب ان سے حال پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ کچھ خاص سفید موتی جو تعداد میں 11 ہیں یہاں گر گئے ہیں اور کمزور بینائی کی وجہ سے وہ انہیں ڈھونڈ نہیں پا رہی۔ ربیہ نے ان کی مدد کا فیصلہ کر لیا۔ کافی تک و دو کے بعد اس نے سارے موتی ڈھونڈ کر بڑھیا کو دے دیے اور جلدی سے گھر کے راستے پر چل پڑی۔ سارے راستے وہ ان موتیوں کے بارے میں سوچتی رہی۔ وہ اتنے خوبصورت اور چمکیلے تھے کہ ہاتھ سے قیمتی معلوم ہوتے تھے، تبھی تو بڑھیا پریشان تھی۔ ربیہ اسکول سے چھٹی کے بعد اکثر وقت لائبریری میں گزارتی تھی، اسی لیے وہ عموماً گھر دیر سے پہنچتی تھی۔ رات کے کھانے کے بعد تھوڑی دیر گھر کی چھت پر ٹہلنا اس کا معمول تھا۔ آج کا موسم بہت خوبصورت تھا، چاند پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا، ہر طرف چاندنی پھیلی ہوئی تھی، ہوا میں پتوں کی سرسراہٹ تھی کہ اچانک ہر سمت بھینی بھینی خوشبو پھیلنے لگی۔ دور سے ایک روشن ہالہ قریب آنے لگا، جیسے چاند خود زمین کی طرف آ رہا ہو۔ آہستہ آہستہ منظر واضح ہونے لگا، اس کی اڑان کسی تتلی کی مانند تھی۔ جب وہ قریب پہنچی تو ربیہ نے دیکھا کہ وہ ایک حسین و جمیل پری ہے جو سفید لباس میں ملبوس تھی اور ہاتھ میں موتیوں سے سجی ایک چھڑی تھامے ہوئے تھی۔ چاند کی کرنوں سے بنا آنچل ہاتھ میں لیے، موتیوں کی چھڑی، چہرے پر نور کا ہالہ، جسم جیسے چاندنی کا پیکر۔ ربیہ تھوڑا سا گھبرا گئی، مگر پری نے نرمی سے اسے حوصلہ دیا اور بتایا کہ وہ اس کے احسان کا بدلہ چکانے آئی ہے۔ پری نے کہا، جس بڑھیا کی تم نے مدد کی تھی وہ دراصل میں تھی، چاند پری میرا نام ہے۔ وہ موتی میری جادوئی چھڑی کے تھے جو شیطانی قوتوں سے لڑتے ہوئے ٹوٹ گئی تھی۔ جیسے ہی چھڑی ٹوٹی میری طاقت جاتی رہی اور میں ایک بوڑھی عورت کی شکل اختیار کر گئی۔ موتی جس جگہ گرے تھے وہ تمہارے اسکول کے پاس ہی تھی۔ تم جیسی نیک دل لڑکی نے میری مدد کی، اس لیے میں تمہاری کوئی بھی خواہش پوری کرنا چاہتی ہوں۔ ربیہ نے جھٹ سے پرستان دیکھنے کی خواہش ظاہر کی۔ چاند پری نے اس کا ہاتھ تھاما اور چھڑی گھما کر اسے بادلوں اور اوس سے ڈھکے ہوئے ایک شفاف دروازے تک پہنچا دیا۔ دروازہ کھلتے ہی وہ دونوں اندر داخل ہوئی۔ پرستان نہایت حسین و جمیل تھا اور وہ بے انتہا دلکش تھا۔ ہر رنگ کی پروں والی پریاں، لال، نیلی، پینی، سنہری، نارنجی اور گلابی وہاں موجود تھیں۔ فضا میں خوشبو بکھیرتے پھول، پھولوں سے لدی ڈالیاں اور پہاڑیاں جنہیں سبزے اور رنگ برنگے پودوں نے ڈھانپ رکھا تھا، فضا میں پریاں رقص کر رہی تھیں۔ چاند پری کی شان سب سے الگ تھی۔ اس نے ایک شاندار دعوت کا اہتمام کیا جس میں سب پریاں شریک ہوئیں۔ کھانے میں شہد، رنگ برنگے پھل اور انواع قسم کی مٹھائیاں پیش کی گئیں۔ دعوت کے بعد ربیہ ایک خوبصورت محل میں گئی جہاں ایک جادوئی لائبریری تھی۔ وہاں سے اس نے کئی کہانیوں کی کتابیں چنیں تاکہ وہ انہیں اپنے ساتھ لے جا سکے۔ دعوت کے بعد جب سب پریاں باتوں میں مصروف تھیں، اچانک ایک ننھی سی پری دوڑتی ہوئی آئی۔ وہ پریشان تھی اور رو رہی تھی۔ اس کا نام نور پری تھا۔ چاند پری نے فکر مندی سے پوچھا، کیا ہوا نور پری؟ نور پری نے روتے ہوئے بتایا، میری جادوئی کاپی اور قلم محل کے مطالعہ خانہ میں کہیں گم ہو گئے ہیں۔ ان کے بغیر میں جادو سیکھنے کی مشق نہیں کر سکتی اور کل میرا امتحان بھی ہے۔ میں نے سارا کمرہ دیکھ لیا لیکن مجھے کچھ نہیں ملا۔ اب میں کیا کروں؟ اس پر ساری پریاں پریشان ہو گئی اور چاند پری نے کہا، ربیہ کیا تم ہماری مدد کرو گی؟ ربیہ فوراً مدد کرنے کو تیار ہو گئی۔ وہ نور پری کو لے کر مطالعہ خانہ میں پہنچی۔ کمرہ پراسرار روشنیوں سے بھرا ہوا تھا۔ چھت پر گھومتے ہوئے گلوب سے روشنی آ رہی تھی۔ ربیہ نے دیکھا کہ کئی کونوں میں روشنی ٹھیک سے نہیں جا رہی اور فرش سے کسی چیز کی روشنی نہیں چھلک رہی۔ ربیہ نے کہا، نور کیا تمہاری کاپی اور قلم کسی خاص دھات یا جادوئی کرسٹل سے بنے ہیں؟ نور پری نے فوراً کہا، ہاں ان پر جادوئی چمک ہے جو روشنی پڑنے پر چمک جاتی ہے۔ ربیہ نے فوراً سادہ سا اصول یاد کیا جو اس نے فزکس کی کتاب میں پڑھا تھا کہ چمکدار سطحیں روشنی کو منعکس کرتی ہیں، لیکن اگر روشنی سیدھے زاویے سے نہ آئے تو وہ نظر نہیں آتی۔ ربیہ نے روشنی کے گلوب کو ایک نئے زاویے پر گھمایا تاکہ وہ کمرے کی سائڈیں پر ہر ایک کونے پر روشنی پھینک سکے اور تاکہ اسے ہر چیز نظر آ جائے۔ تو اسے ایک پرانے صوفے کے نیچے کچھ روشنی نظر آئی۔ جیسے ہی روشنی وہاں پڑی، ایک چمکدار جھماکہ سا ہوا۔ نور پری خوشی سے چلائی، وہ رہے میری کاپی اور قلم۔ ربیہ نے مسکرا کر کہا، جادو اپنی جگہ لیکن روشنی کی سمت اور مشاہدہ سب سے بڑی کنجی ہے۔ چاند پری نے تالیاں بجاتے ہوئے کہا، ربیہ تم نے صرف عقل مند ہو بلکہ حقیقی سائنسدان جیسا ذہن رکھتی ہو۔ اب واپسی کا وقت آ چکا تھا۔ ربیہ سب پریوں سے ملی اور چاند پری سے اجازت لی۔ پری نے چھڑی گھمائی اور پلک جھپکنے میں ربیہ اپنے گھر کے کمرے میں موجود تھی۔ اس کے ہاتھ میں وہی کتابیں تھیں جو چاند پری نے اسے تحفے میں دی تھیں۔ ربیہ بے حد خوش تھی
تو پیارے بچوں، اس کہانی سے ہم نے کیا سیکھا کہ نیکی اور مدد ہمیشہ خوبصورت انعامات لاتے ہیں۔ دل سے کی گئی مدد نہ صرف دوسروں کی زندگی بدلتی ہے بلکہ مدد کرنے والے کے لیے بھی خوشیاں اور حیرت انگیز تحفے لے کر آتی ہے۔ پیارے بچوں، آپ کو کہانی پسند آئی ہو تو اسے لائک کر دیں، چینل سبسکرائب کر دیں۔ خیر سے سوئیں، خیر سے اٹھیں، اپنا خیال رکھیں، میٹھے سپنے دیکھیں۔ شب بخیر۔